نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم سورہ مومن کی آیت نمبر 13 سے 22 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، وینزل اور وہ اتارتا ہے لکم تمہارے لیے من السماء رزقا آسمان سے رزق، وما یتذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا من ینیب مگر وہی جو رجوع کرنے والے ہیں، اور نہیں نصیحت پکڑتا مگر جو رجوع کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ آیات میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ آیات ایک تو وہ ہوتی ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ایک وہ آیات ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، جب آیات کے ساتھ یریکم کا لفظ آئے، دکھانے کی بات ہو، تو پھر دیکھنے والی آیات ہوتی ہیں، دیکھنے والی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہماری اپنی جانوں میں، ہمارے نفس میں، ہمارے جسم میں بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں، پوری کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ زمین، یہ فلک، اس سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک۔ وہ اللہ کی جھلک ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ کائنات کے جتنے رنگ ہیں، پھول، پودے، درخت، سمندر، دریا، یہ بہتے جھرنے، ہر ایک اپنے مالک کی صنائی کی پروف پیش کرتے ہیں، اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کوئی ہے ایسی ہستی جو یہ سب بنانے والی ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے جو ان نشانیوں کو دیکھ سکے۔ ان نشانیوں کو دیکھنے والی آنکھ اگر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ آسمان سے رزق کیسے اترتا ہے؟ من و سلوہ تو نہیں اترتا نا، آسمان سے پانی اترتا ہے جو رحمت ہوتا ہے انسان کے لیے، اور اس رحمت کی بارش سے یہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں، درخت پودے پھلتے پھولتے ہیں، اور انسان کے لیے زمین سے رزق نکلتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے ہم سے، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری غلطیاں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہی آسمان سے اترا ہوا پانی ہمارے لیے تباہی و بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے، جیسے آج کل بنا ہوا ہے۔ جیسے آج ہمارے وطن عزیز، ہمارے ملک پاکستان پہ ایک ایسی سیلاب کی تباہ کاریاں آئی ہوئی ہیں کہ لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ اس آسمان سے اترتے ہوئے پانی کو ہمارے لیے رحمت بنانا، یہ ہمارے لیے زحمت نہ بنے، اور جو زحمت بن چکا ہے یا اللہ اس عذاب کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ہم سے دور کر۔ اور جو بچے، جو عورتیں، جو بوڑھے، بیمار، جو بے سہارا سڑکوں پہ پڑے ہیں، یا اللہ ہماری قوم کو توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ جلدی سے جلدی ان کو اپنے گھروں میں سیٹل کر سکیں۔ الحمدللہ ہماری قوم میں بڑا جذبہ ہے، بڑا جوش ہے، سب لوگ اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے اور ان کے دیے ہوئے جو عطیات ہیں وہ ضرورت مندوں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ وما یتذکر الا من ینیب اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے۔ ینیب کا لفظ بار بار آتا ہے، کبھی منیب کا لفظ، کبھی ینیب کا لفظ، کبھی انیبو رجوع کرو، ایک ہی روٹ کے یہ سارے لفظ ہیں۔
ینیب رجوع کرتا ہے، وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رجوع کرنے والا بنائے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ حد اللہ، پس پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو، دین کو، بندگی کو۔ وہی آیت ہے جو ہم نے سورہ زمر میں بھی اس سے ملتی جلتی آیات پڑھی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں یہ کلمات بار بار آئیں گے۔ توحید خالص کی بات ہے اس میں کہ اللہ کے نافرمانوں اور طاغوتی طاقتوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے، اللہ کے جو شریک ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ فد اللہ مخلصین لہ، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ کے لیے خالص اسی کی بندگی کرتے تھے، ہم انہی کی امت میں سے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ کافر برا ہی مانے، ظاہر ہے کافروں کو تو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، ان کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، اس کے ساتھ کوئی شرک کا دھندا نہ کیا جائے۔ تو جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کافر تو نہیں ہیں، مسلمان ہی ہیں، لیکن بس وہ اپنی مرضی کا دین ہی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی اللہ کا حکم مان لیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے خدا جو بنائے ہوئے ہیں، جو اپنی خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے، جو دولت کی دیوی ہے اس کی بھی پوجا کرتے رہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھی چلتے رہیں، اور درباروں پہ جا کے بھی منتیں مانیں، اور کچھ اللہ کے نام پہ دیں اور کچھ کسی اور کے نام کی دیگیں چڑھائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ بات اگرچہ کافروں کو اچھی نہ لگے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا ہے، رفیع بلند، درجات بلند درجوں والا، ذو العرش عرش والا ہے، یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے روح یعنی وہی، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے۔ روح سے مراد یہاں پہ وہی ہے، لیکن روح کا جو لفظ ہے جو یہ فرشتے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور انسانی روح تو ہے ہی روح، اور یہاں پہ وحی کے لیے بھی یہ لفظ آیا۔ ان تینوں کا تعلق عالم امر سے ہے، لہٰذا روح کا لفظ ان تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ روح عالم امر کی چیز ہے، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے وہ اس پوسٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے کہ مجھے نبوت چاہیے یا رسالت چاہیے۔ علی من یشاء، جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ جس پہ اللہ وہی بھیجتا ہے اس کا فریضہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ سے ملاقات کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس سے اس کے بندوں کو ڈرائے، انہیں یاد دہانی کرائے کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، سامنے آئیں گے، قبروں سے نکل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا، لا یخفا علی اللہ منہم شیء، نہیں چھپی ہوگی، خفا یخفا چھپی ہونا، خفیہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، نہیں چھپی ہوگی علی اللہ اللہ پر، منہم ان کی شیء کوئی چیز، کچھ نہیں چھپا سکیں گے اس دن اللہ سے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، سب کچھ اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج بتائیں مجھے، وہ دنیا کے بادشاہ، وہ شہنشاہ، وہ فرعون، قارون، شداد، وہ کدھر گئے آج وہ آئیں بتائیں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی اللہ جواب دے گا۔ یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتے جواب دیں گے اور تمام انسان بھی ان کے ساتھ جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، جو بہت غالب ہے، جو قہار ہے، آج اس کی بادشاہت ہے، اس اکیلے اللہ کی جو تمام کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت،
آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو بما کا سبت، اس کا جو اس نے کمایا۔ دنیا میں جو کچھ انسان کرتا رہا، آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، اللہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اپنے اپنے اعمال کا بدلہ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس کو کوئی کیلکولیشن میں دیر نہیں لگے گی، بلکہ بہت جلدی وہ حساب چکا دے گا، حساب لے لے گا بندوں سے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیں انہیں، یوم الآزفۃ، قریب آنے والے دن سے۔ آزفہ بھی قیامت کے دنوں میں سے ایک نام ہے، جیسے قیامت کے دنوں کے اور بھی نام ہیں، القاریہ ہے، اسی طرح الحاقہ ملحاقہ، اسی طرح آزفہ، قریب آنے والی، کیونکہ قیامت اب بہت قریب آ چکی ہے، وہ قریب نزدیک آ جانے والا جو دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دن سے ان کو ڈرا دیجئے۔ اذل قلوب لدى الحناجر، جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، قلوب قلب کی جمع ہے، جب دل لدى الحناجر، گلا، گلے کے اندر بعض اوقات انسان کو لگتا ہے نا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، دل اچھل کے گلے میں آ جائیں گے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست۔ حمیم کا لفظ ہم نے گرم کے لیے بھی پڑھا تھا، گرم جوشی والا کوئی دلی دوست، اس کے اندر آپ کے لیے اس کے دل میں گرم جوشی ہو۔ ما للظالمین من حمیم، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، یطاع، جس کی بات مانی جائے، جس کی شفاعت قبول کر لی جائے، ایسا بھی اس میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت، خائنہ خیانت، آیونی آنکھوں کی، وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتے ہیں سینے، جو باتیں ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانتیں ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے۔ آنکھوں کی خیانتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہم بہت سی آنکھوں سے خیانتیں کرتے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہم اسے دیکھتے ہیں، اس چیز کو دیکھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ آنکھوں کی خیانت ہوگی۔ اور پھر کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کا تجسس کرنا، کسی کی وہ چیزیں دیکھنا جو وہ نہیں پسند کرتا کہ میری بیٹی سے، تو یہ آنکھوں کی خیانتیں ہیں، اور اگر اپنی طرف سے ہم بہت چھپا کے بھی کرتے ہیں تو اللہ ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ اور ہم جو سینوں میں باتیں چھپاتے ہیں، دلوں میں ہماری جو باتیں چھپی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کسی پہ ظاہر نہیں کرتے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اوپر سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو اندر کی باتیں ہیں وہ علیم بذات الصدور، ہستی ان کو جانتی ہے۔ پھر ملک میں آتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بہت لطیف، باریک بین، اندر کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ خبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے نا، جس میں یہی الفاظ آتے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَعَيْنِي مِنَ الْخَيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، بے شک تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اور جو سینے چھپاتے ہیں۔ یہ مسنون دعا ہے، ہمیں یہ بھی یاد کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ قرآنی دعائیں یاد کرنے کے بعد، جیسے آج کل ہر ہفتے ایک دعا یاد کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ مسنون دعائیں بھی یاد کریں گے اور ان میں یہ دعا بھی یاد کریں گے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ قضا یقضی کیا ہوتا ہے؟
قاضی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا، یقضی فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یقضون بشیء، نہیں وہ فیصلہ کر سکتے کسی بھی چیز کا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے اور کوئی فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ فیصلہ وہی کرے گا جس کے پاس مکمل اقتدار ہوگا، اختیار ہوگا، اور اس کا علم بھی بہت وسیع ہوگا۔ تو یہ جن کی بات کی جا رہی ہے، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی سمیع بصیر ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، اور بھلا کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں؟ سارا یسیر سیرن ہوتا ہے چلنا پھرنا، سیر کرنا، زمین میں گھومنا پھرنا۔ کیا زمین میں چل پھر کے، گھوم پھر کے انہوں نے نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، بس وہ دیکھیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، تھے وہ بہت سخت ان سے قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھے۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشانات یا یادگاروں کے لحاظ سے بھی۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی وہ اتنے قوت والے، زور آور تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور یادگاریں بنائی ہوئی تھیں جو ان کے بعد بھی نشانی کے طور پہ عرصہ دراز تک قائم رہیں۔ آج بھی ہم آثار قدیمہ کے نام سے جن چیزوں کو جانتے ہیں، وہی آثار ہیں، انہی لوگوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو وہ اتنی بڑی بڑی تہذیبیں جو تھیں وہ نیست و نابود ہو گئیں، اور اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ فما کان لہم من اللہ من واق، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ واق، وقنا عذاب النار، ہم دعا پڑھتے ہیں نا، بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، یہ وہی ہے اس میں فائل، واق، بچانے والا۔ کسی نے ان کو نہ بچایا۔ اہل مکہ کو بات بتائی جا رہی ہے کہ تم بھی سن لو، ارد گرد اپنی مکہ کے ارد گرد ہی وہ بستیاں موجود ہیں جن پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تھا اور انہیں کوئی نہ بچا سکا۔ کیوں ان کو یہ سزا ملی؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے تھا کہ بے شک وہ کانت تھے، تأتیہم، آتے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کی باتوں کو نہ مانا، ان کے واضح دلائل کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فأخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت طاقتور، سخت سزا دینے والا۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی دعا جو ہے اس ہفتے کی، جو ہم نے کل پڑھنی تھی، آج پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی اہمیت یہ ہے کہ بہت عام دعا ہے، اس لیے بھی عام ہے کہ اس میں ایک تو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی گئی ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ اس سے پہلے بھی جو ہم نے دعا پڑھی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، وہ بھی اولاد اور اپنے شوہروں اور بیویوں کے لیے دعا مانگی گئی تھی اس میں بھی، اور اس میں بھی اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہم پر ہیں اور جو ہمارے والدین پر تھیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ سے توفیق مانگی گئی۔ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں تیری ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی۔ اور پھر اس میں نمبر 3 یہ دعا مانگی گئی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق بھی عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں، میں صالح اعمال کروں، ایسے اعمال کروں جو تجھے پسند آ جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم تو اپنے طور پہ بڑے مارتے رہتے ہیں، لیکن یہاں یہ
دعا مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ایسا عمل مجھ سے کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے بڑھ کے اس آج کی دعا میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سے توبہ مانگی گئی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، حاملین عرش جو ہیں، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر حاملین عرش کی دعاؤں کے حقدار بننا ہے تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ ہمیں 40 سال کی عمر کے بعد تو اس کو کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں جہاں پہ سورہ احقاف میں یہ دعا آتی ہے، میرا خیال ہے کہ آیت نمبر کیا ہے اس وقت یاد نہیں مجھے، 15 ہے شاید، سورہ احقاف کی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری ماں جو ہے، ماں کا درجہ بھی اس میں بتایا گیا کہ تمہاری ماں تمہیں کیسے تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کر کے پیدا کرتی ہے، پھر 30 مہینے اس کے لگتے ہیں تمہیں پیٹ میں رکھنا، پھر دودھ پلانا، 2 سال دودھ پلانے کے 24 مہینے اور باقی کے پیٹ میں رکھنے کے، یہ 30 مہینے ماں جس مشقت سے گزارتی ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد انسان جب اپنی میچورٹی کی عمر کو پہنچتا ہے، جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو نیک اولاد ہوتی ہے، جو اللہ کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں، فرمایا جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کیونکہ اس میں 40 سال کا ذکر ہے کہ 40 سال کا پھر جب وہ ہوتا ہے، جو نیک بچہ ہے ماں کا، وہ پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ سے کا شکر ادا کرتا ہے ان نعمتوں پر جو اس نے ماں باپ کو دی اور اس کو بھی دی۔ اب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، ربی اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان یہ کہ اشکورا میں شکر ادا کروں، نعمت کا تیری نعمت کا، التی وہ جو انعمتا تو نے انعام کی، علیہ مجھ پر، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر، اور کیا دی مجھے، کس چیز کی توفیق دے، وَأَنْ أَعْمَلَ اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحاً نیک، ایسے نیک عمل ترضاہ جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند آ جائیں۔ اور کیا مانگا، وَأَصْلِحْ لِي اور اصلاح کر دے میرے لیے، فی ذریتی میری اولاد کی، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ پھر انی تبت الیک بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، ان الیک تیری طرف، انی من المسلمین اور بے شک میں فرما بردار ہوں مسلم۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ دعا یاد کرنے کی بھی، سمجھ کے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دعا کو قبول بھی کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔